بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 نومبر ہے 2024۔ آج ہم عروج پاکستان کا جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ایک جلدی میں کر رہا ہوں کیونکہ حالات پاکستان کے بڑے تشویشناک ہیں اور سیاسی حالات بہت ہی برے ہیں۔ اب میں مختصراً بات کرتا ہوں کہ ایک منٹ میں کہ جو آج ہم پاکستان ہے، جو ہماری سیاسی حکومت ہے، یہ ایک دھاندلی شدہ الیکشن کی رزلٹ میں بنی ہے، جو فوج نے زبردستی بنوائی ہے۔ یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ صوبائی اسمبلی پنجاب کی گورنمنٹ بھی الیکشن ہاری ہوئی ہے، وہ بھی افواج پاکستان کی مدد سے بنی ہے۔ یہ غیر آئینی حکومتیں ہیں۔ ہمارا سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، سول بیوروکریسی بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی کام وہ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں کر رہی، اور ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا سینٹ کا چیئرمین، ہمارا اسپیکر قومی اسمبلی، پرائم منسٹر، یہ سارے غیر آئینی طور پہ الیکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ جو دھاندلی شدہ اسمبلی ہے، جس کے ممبر الیکشن نہیں جیتے ہوئے، اگر وہ کوئی کام کریں گے اور وہ غیر آئینی ہوگی۔ جیسے 26ویں ترمیم ہے، وہ بھی غیر آئینی ہے، اس لیے کہ اس کو بنانے والے جو ہیں، اس کو منظور کرنے والے وہ ہارے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہوگی آج کی صورتحال۔ یہ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں ملک جو چلتے ہیں، اس کے 2-3 فارمز ہیں۔ ایک ڈیموکریسی ہے، جو کہ آئین کے مطابق اگر ملک چلایا جائے تو ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس میں صدارتی نظام بھی ہے، پارلیمانی بھی ہے۔ ہمارے پاس پارلیمانی ہے، ہم نے برطانیہ کی نقل کی، لیکن وہ بھی آئین کے مطابق نہیں چل رہا۔ پھر ایک آتا ہے جی بادشاہت تو ہے نہیں پاکستان میں، اور ابھی یہ جو پارٹیاں اگر اسی طرح چلتی رہیں تو کوئی بعید نہیں کہ پنجاب والی پارٹی اور سندھ والی پارٹی اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیں۔ تو پھر یہ 2 بادشاہ تو نہیں رہ سکتے ایک ملک میں، پھر وہ اپنے اپنے ملک بنائیں گے چھوٹے چھوٹے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ پھر ایک ہے ڈکٹیٹرشپ ہماری پاکستان میں تجربہ ہو چکا۔ فوج نے 4 دفعہ مارشل لا لگایا، حکومت کی، اور بڑی بری طرح حکومت کی، اس میں ملک ٹوٹا۔ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا 71 میں، سیاچین انڈیا نے ہم سے چھین لیا۔ افغان پالیسی ہماری جو فوج نے بنائی تھی، فوج مین آرکیٹیکٹ تھی اس کی، بری طرح فلاپ ہوئی۔ آج افغانستان ہمارا دشمن ہے، ایران ہمارا دشمن ہے، انڈیا ویسے ہی ہمارا دشمن ہے۔ کوئی دنیا کا ملک ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، ادھار کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا۔ یہ ہے اس ڈکٹیٹرشپ کا رزلٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہائیبریڈ سسٹم۔ ابھی جو چل رہا ہے کہ فوج پیچھے ہے، احکامات فوج کے ہیں، اور ایک سویلین حکومت کا ایک فساد ہے، جو کہ بالکل ایک ڈرامہ ہے، پرائم منسٹر نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی بڑا فیصلہ وہ نہیں کر سکتا، اور ایک جیلی فراڈ الیکشن کے ہارا ہوا ہے، اس کے وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنا، خود بھی ہارا ہوا ہے، ان کے بھائی صاحب جو بڑے لیڈر ہیں وہ بھی ہارے ہوئے ہیں۔ تو پنجاب کی چیف منسٹر ہے، یہ بھی اس طرح ہی ہے، ہاری ہوئی صوبہ ہے، یہ بھی نہیں چل رہا۔ اب یہ اس صورتحال میں جو ہاری ہوئی پارٹی ہے، جس کو ہروایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف، اس نے ایک پروٹیسٹ نکالی۔ اس کی پروٹیسٹ اکیلے پارٹی کی تھی، اس میں جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو کہ نیوٹرل کھڑی ہیں، وہ شامل نہیں تھیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے، ان میں سیاسی سوجھ بوجھ کی کمی ہے کہ وہ باقی ملک کی جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ ملا کے ایک الائنس بناتی، جیسے پہلے اپنا الائنس بنا تھا آپ کا بے نظیر بھٹو کے وقت میں، بڑا اچھا انہوں نے ریزسٹنس دی، اور باقی بھی الائنس بنے پاکستان میں، ایوب خان کے خلاف بنے۔ یہ پی ٹی آئی وہ ناکام ہوئی۔ بہرحال یہ زیادہ لوگ فرنٹیئر سے آئے، بلوچستان سے آئے، سینٹرل پنجاب سے لوگ کم گئے، ساؤتھ پنجاب سے لوگ کافی آئے، ملتان، میاں والی، اس علاقے سے۔ تو بہت بڑا ایک اجتماع تھا، بہت زیادہ ہرڈلز تھیں، وہ کراس کی، اسلام آباد ڈی چوک پہ پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تھے، بخود انہوں نے کیا کرنا تھا؟ کوئی پرامن جلوس تھا، کوئی انہوں نے ماردار نہیں کی، اسلحہ بالکل کوئی گولی نہیں چلائی، ویزیبل اسلحہ تھا بھی نہیں۔ وہ لوگ آئے، پروٹیسٹ کرنی تھی، سردی کا موسم تھا، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن بیٹھتے، وہ چلے جاتے، 4 تقریریں کر دیتے، جلسہ کرتے، ڈسپرس ہو جاتے۔ لیکن جو حکومت نے تمام وسائل آپ نے استعمال کیے اور بلیک آؤٹ کر کے اندھیرا کیا، جو بلو ایریا ہے اور جو ڈی چوک کی وہ سڑک، لمبی سڑک ہے، اور اس پہ فائرنگ کی، اور معصوم لوگ تھے، نہتے لوگ تھے، فائرنگ کی، اور
ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے، لیکن بہت سارے بندے اس میں مرے ہیں. اس میں یہ جو شاتیں آ رہی ہیں، جو عینی شہد ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے بندے مرے ہیں. تو یہاں ہم کھڑے ہیں، افسوسناک اور بڑا تشویشناک صورتحال ہے ہماری. دیکھیں، برٹش انڈیا جو تھا، انگریز آئے تھے یہاں پہ. انگریزوں نے جلیانوالہ باغ واقعہ ہوا، میسیکر ہوا. تو وہ ایک لوکل جو تحریک آزادی تھی اس کو دبانے کے لیے تھا. پاکستان بن گیا، آئین بن گیا، فوج نے اپنا پورا زور لگایا، 4 مارشل لا لگائے، وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے، ہائیبرڈ جسے کہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ فوج خود حکومت کرے، مارشل لا لگائے، اپنی مرضی پوری کرے، 2 سال 4 سال لگائے، پورا شوق پورا کرے. یا تو ملک چلائے، ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، انسانوں کی جان و مال کی حفاظت ہو، اور عدالتیں صحیح کام کریں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مارشل لا لگے. ہمیں تو جو پاکستان کی شہری ہیں ان کو امن چاہیے، جان و مال کی حفاظت چاہیے، ایک اچھا ماحول چاہیے جس میں نوجوان اپنی خوابوں کی تعبیر کر سکیں. تو اگر یہ نہیں کرنا تو بھائی ایک ہارے ہوئے بندوں کو آپ کیسے ان کی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ نہ یہ آئین کے مطابق ہے، نہ یہ آپ کا حق ہے، نہ ہی یہ ورکیبل ہے. یہ چل بھی نہیں سکتا. اگر یہ کامیاب ہوتا تو آپ بے شک اس تجربے کو لے کے آگے چلتے. سموک کی وجہ سے گلا خراب ہے. تو یہ نظام بھی فیل ہو گیا. ابھی یہ جو اتنا بڑے واقعہ کیا ہے، اس کا رزلٹ آئے گا. صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ آج اپنی تقاریر کریں گے وہاں ممبرز. کوئٹہ کی اور پنجاب کی اسمبلیوں نے تحریک پیش کی ہے کہ جو پارٹی سب سے زیادہ مقبول ہے پاکستان میں، تحریک انصاف، کو اس کو بند کر دیا جائے، جس کے لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور جو عوام کا تقریباً اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 80% عوام ان کے ساتھ ہے. آپ اپنے عوام کی خوابوں کی اور ان کی سیاسی جو ایک افیلیشن ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں کسی پارٹی کو بین کر کے. بھٹو صاحب نے ANP کو بین کیا، اس وقت NAP تھی، نیب تھی، نیشنل عوامی پارٹی. اب وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی. کیا وہ ختم ہوئی؟ بہت زیادہ پیپلز پارٹی پہ ضیاء الحق نے بہت زیادہ کوشش کی اس کو ختم کرنے کی. پیپلز پارٹی کے اندر سے پارٹیاں بنائیں، کیا وہ ختم ہو سکی؟ نہیں. دیکھیں، جو سب سے بڑی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، عوام کی تائید ہے، آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کی غلط ہوگی کوشش ہوگی. دیکھیں، اب رول میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں افواج پاکستان کی، کیونکہ دیکھیں وہ طاقتور ادارہ ہے. اس کے فرائض میں شامل ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرے، نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ حفاظت کرے. ایسا ماحول پرووائڈ کرے کہ جو منفی اثرات ہیں ان کو زائل کرے، ان کو خلاف لڑے، اور عوام کو، نوجوانوں کو اور ایڈمنسٹریشن کو فیئر پلے کی ایک گراؤنڈ دے. اب وہ یہ کام نہیں کر رہی. وہ الٹا ایک فریق بن کے، پہلے انہوں نے مارشل لا لگائے، 4 مارشل لا لگے، فیل ہوئے. اب وہ ایک فریق بن کے اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چل سکتی. دیکھیں، یہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے. یہ دنیا میں ایسا کہیں ہو نہیں رہا، ہو نہیں سکتا. آپ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ ایک چیز سچ اور جھوٹ ہے. کیا جھوٹ جو ہے وہ کبھی سچ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اس لیے یہ کوشش جتنی آپ کریں گے، آپ اپنے ادارے کو خراب کریں گے. دیکھیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ افواج کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ. سروس میں بھی ہم ذمہ دار ہیں. عوام پاکستان کی میجارٹی فوج کے ساتھ تھی، اب نہیں ہے. اب عوام فوج سے بہت دور چلی گئی ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج کی اپنے ایسی غلط پالیسیز تھیں کہ انہوں نے اپنی افواج کو بھی اپنی عوام سے دور کر لیا کہ آپ رہ سکتے ہیں. اس طرح آپ کب تک رہیں گے؟ کل عوام ٹیکس نہیں دیتی. ایسی حکومت کو کیا کوئی ٹیکس دے گا؟ خیبر پختونخوا میں جو اب ہوا ہے، جو ان کا میسیکر ہوا ہے، بندے مرے ہیں، کیا وہ آپ کی حکومت کو چلنے دیں گے؟ کیا بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی بڑے بٹر تھے، اب کیا وہ ریئیکشن نہیں آئے گا؟ جب عوام مثلاً ٹیکس دینا بند کر دے، ایک طرف آپ نے IPPs کو بٹھا دیا جو لوٹ رہے ہیں عوام کو، جس میں تمام مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور ہمارے بزنس مینوں کے
کارخانے ہیں جو کہ عوام کو تمام جو بجٹ ہے عوام کا اس کو لوٹ رہے ہیں، اور آپ الاؤ کر رہے ہیں. اب کیوں نہیں بند کرتے ان کو؟ کیوں نہیں ان سے بات کرتے؟ اگر آپ کو ذرا بھر بھی عوام کی ویلفیئر کا احساس ہے تو یہ فوج کا کام ہے کہ ان کو بٹھائے اور مسئلہ سالو کرے. کوئی ایک تو اچھا کام کر کے دکھائیں جو عوام کے حق میں ہو. بھائی اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو مرضی کریں گے اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ اس کے ریئیکشن میں اللہ نہ کرے ملک ٹوٹ سکتا ہے. خیبر پختونخوا کیسے آپ کے ساتھ رہے گا جب آپ ان کے بندے ماریں گے؟ ڈیموکریسی نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا. بلوچستان کیسے آپ کے ساتھ رہے گا؟ سندھ ایک بہت سیاسی طور پہ باشعور صوبہ ہے، وہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جس وقت آپ کمزور ہوں گے وہ چپ کر کے علیحدہ ہو جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ نہ رہے گی فوج، کیسے ایک پنجاب آپ کو پال سکتا ہے؟ لینڈ لاک پنجاب، ایک طرف انڈیا، ایک طرف 3 ملک باقی جو نئے بنیں گے. تو کیا یہ اپنی فوج رہ سکتی ہے؟ آپ اپنے ادارے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ تو آ گیا افواج پاکستان کا. اب آئین کے مطابق اگر ملک آپ نہیں چلائیں گے ملک نہیں رہے گا. بڑی سمپل سی بات ہے. بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش آپ کے سامنے نہیں بنا؟ کیوں بنا؟ آج اب سارا پاکستان کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا. بنگالیوں نے ہمت کی. آپ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ. وہ علیحدہ ہو گئے، حق بجانب تھے. یہ تو دیکھیں نا، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ہم مل کے جب رہتے ہیں، گھر میں بھائی ہیں، اگر گھر میں باپ یا بڑا بھائی یا کوئی طاقتور جو ہوتا ہے گھر میں وہ انصاف نہیں کرتا تو بھائی بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ سینٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں، رشیا سے کیسے علیحدہ ہوئی؟ رشیا نے ایک گولی نہیں چلائی، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. چپ کر کے رشیا اتنا ویک ہو گیا اپنے نظام کے ہاتھوں کہ یہ علیحدہ ہو گئے. تو آپ کی اب بھی ٹائم ہے کہ آپ آئین کے مطابق ملک چلائیں، حکومت ختم کریں جس طرح آپ نے بنائی تھی. اس جو ایک انفیکٹو پرائم منسٹر ہے اس سے جان چھڑائیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ لڑیں اور عوام لڑے اور یہ حکومت کریں. یہ کرپٹ لوگ ہیں، وہ پیسہ بنانا ان کا مقصد ہے، وہ بنا رہے ہیں. آپ کو لڑا رہے ہیں، فوج کو عوام کے ساتھ لڑا دیا اور خود حکومت کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. اب آ جاتی ہے بات سیاسی پارٹیاں ہماری. دیکھیں سیاسی پارٹیاں، ان کا بھی یہ حق ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ آئین کے مطابق چلیں اور جو غیر آئینی بات ہے اس پہ ایجیٹیٹ کریں. لیکن یہ وہ سیاسی پارٹیاں پہلی دفعہ دیکھی ہیں، الیکشن ہارے ہوئے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، وہ گورنمنٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے بھائی آئین تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. پہلے انہوں نے قاضی فیضی سا رکھا ہوا تھا، جیسے گاؤں میں نہیں لوگ مولوی کو رکھ لیتے ہیں مسجد میں، اس نے پکی روٹی پڑی ہوتی ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، جو مرضی فتوی دلوا دیں اسے. ایسے قاضی کو رکھا ہوا تھا. اب سپریم کورٹ کو توڑ دیا، اس کو انفیکٹو کر دیا. 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں، ایک آئینی کورٹ اور ایک دوسرا کورٹ. اب وہ دونوں کسی کام کے نہیں ہیں، فضول، کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. وہ اس سے بہتر ہے وہ ریزائن کر دیں اور اس ڈرامے کا حصہ نہ بنیں. الیکشن کمیشن ختم ہے. تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں ہماری وہ بری طرح فیل ہوئی ہیں. جو حکومت سے باہر ہیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، MQM، وہ سیاسی پارٹی ایسی ہے مار دھاڑ والی، کرمنل لوگ ہیں اس میں سارے. وہ ساری سیٹیں ہری ہوئی تھے. سارا وہ جو PTI کے لوگ تھے کراچی میں ان کو ہروا کے ان کو جتوا دیا. اور باقی ANP نہ ہونے کے برابر. شیرپاؤ صاحب کی پارٹی بالکل بیکار، کوئی اس کی اپنی آواز نہیں. جس سیاسی پارٹی کا آئین کے مطابق اپنا نقطہ نظر نہیں ہے وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. تو یہ سیاسی پارٹیاں فیل ہو گئیں. اب عدالت آ گئی. عدالت میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، سپریم کورٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا فرض بنتا تھا کہ وہ ایک اپنا فیصلہ دیتا. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، PTI کی جو سیٹیں تھیں ریزرو، اس کو آج تک حکومت نے نہیں مانا. جو حکومت سپریم کورٹ کو نہیں مانتی، آپ اس سے واضح کیا مثال ہے کہ وہ غیر آئینی حکومت ہے. وہ ملک کا کوئی بھلا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اب انہوں نے اتنے بندے مار دیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے بچتے ہیں. اس کا ریئیکشن آئے گا. کیسے بچیں گے؟ یہ کہ آپ گولیاں چلائیں گے ہر جگہ پہ. پھر سول بیوروکریسی، اس کا کیا ذکر کرنا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل برابر شامل ہے اس پورے ظلم میں اور ساری غیر آئینی حرکات میں. اس کے بعد جو اقتصادیات ہے وہ کیسے بہتر ہوگی؟ بھائی ہم مانگ کے قرضہ لے کے اپنا بجٹ پورا کرتے ہیں. جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے تقریباً 50%، وہ ہم 18,000 ارب ہمارا بجٹ ہے، 9,000 کی ریسیٹس ہیں اور ہم باقی لون لیتے ہیں. اب لون بھی کوئی نہیں لیتا.
ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اپنے بجٹ کے جو ریسیٹس آتی ہیں اس کے اندر رہیں، تنخواہیں کم کریں. یہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو 25 لاکھ روپیہ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ عام سے بندے بٹھا دیں، 1-2 لاکھ والے وہ بھی کام کر جائیں گے جیسے یہ کر رہے ہیں. اتنی ناانصافی تو وہ بھی کر لیں گے. آپ نے ان کو کس بات کا پالا ہوا ہے؟ ناانصافی کروانے کے لیے. اب دیکھیں عوام جو ہے نہیں رہ سکتی. وہ جو اکائیاں ہیں وفاق کی، وہ کیسے رہیں گی ایسے نظام کے ساتھ؟ خدا را جو طاقتور ادارے ہیں وہ سوچیں، بیٹھیں، ایک ڈائلاگ کریں، تمام سیاسی پارٹیز کو بلائیں، آئین کے مطابق ملک کو چلائیں. جو غلطی ہو گئی اس پہ معافی مانگیں، اس کا ازالہ کریں. تو یہ تو ہو گیا جی عوام کا. اب آپ کے سامنے ساری میں نے صورتحال رکھی ہے. اب اس کو سنبھلنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. اس اپنے آپ کو اگر آپ آج بہتر ہم نہیں ہوں گے تو یہ اتنا بڑا خدا نہ کرے نقصان ہوگا. جو فوج تو دیکھ رہے جی، آرمی چیف ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، اس نے ان کو ڈرا کے اپنی 2 سال کی نوکری بڑھا لی. وہ بھی ختم ہو جائے گا. ضیاء اللہ 11 سال رہا ہے، مشرف صاحب 11 سال رہے ہیں، ایوب خان 11 سال رہا ہے. وہ ٹائم ختم ہو گیا نا بھائی. کون سے پیچھے 2 سال ہو گئے، 3 سال کون سا ٹائم ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ کا رہنا نہ رہنا معنی نہیں کرتا. آپ کا رہنا اس وقت تک ریلیونٹ ہے جب آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ملک کو آئین کے مطابق چلوا رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو طاقتور ادارہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. فوج کی وقار کو بحال کریں. دیکھیں ہمیں فوج کی ضرورت ہے، ایک اچھی فوج کی ضرورت ہے جو تخریب کاری کو لڑے، جو انڈیا کو اس کی جو ریشہ دبانی ہیں افغانستان کی ہیں اس کو ختم کرے. دیکھیں ہماری جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے، ڈیورن لائن، ہم نے باڑ لگائی، وہ ساری توڑ کے لے گئے افغانستان والے. آپ اس کی حفاظت کریں، ادھر آرمی کو ڈپلائی کریں. آرمی جو فارغ بیٹھی ہے ادھر ڈپلائی کریں. عوام سے آپ لڑنا شروع کر دیا. عوام آپ دیکھیں، عوام کو پیار کریں، انصاف دیں، ایک ماحول دیں جہاں عوام اقتصادی طور پہ پرفارم کرے. پاکستانی عوام میں بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سیاسی پارٹیوں سے، افواج پاکستان سے، اور تمام جو سول بیوروکریسی ہے کہ اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ناانصافی نہ کریں. یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا. بڑے بڑے یا تو بن جائیں، ڈکٹیٹر بن جائیں، سامنے آئیں بھائی چلا کے دکھائیں. پھر یہ کون سا نظام ہے؟ ایک ہارے ہوئے بندے کو آپ بٹھا دیتے ہیں. ان کو ختم کریں، اپنی مرضی کی مجلس شورا بنا دیں جیسے ضیاء الحق نے بنائی تھی. ان الیکٹڈ بندے بنا دیں، اچھے بندے بنائیں. آپ خود کریں حکومت، بڑی اچھی بات ہے. اگر چل سکتی ہے تو چلائیں، لیکن نہیں چل سکتی. ملک صرف آئین کے مطابق چل سکتا ہے. تو انہی معروضات کے ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آئین کے مطابق ملک کو دوبارہ چلائیں اور اس ملک کو ایک اچھا ملک بنائیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے. تھینک یو ویری مچ.